السلام علیکم ناظرین، افتخار شرازی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کی نشست میں کچھ ذکر کرتے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کا، کیونکہ ابھی تک وہ ایک طرح سے موضوع بحث ہیں کہ کس طرح وہ ایک بہت بڑا قافلہ لے کے اسلام آباد کی جانب رواں ہوئے گزشتہ ہفتے، اور اس کے بعد پھر وہ ایک طرح سے برہان پہ آ کے رات بھی گزاری۔ اس کے بعد وہ ڈی چوک پہنچے تو صحیح، لیکن اس کے بعد پھر وہ لاپتہ ہو گئے، اور 24 گھنٹے سے زائد وقت کے بعد وہ جا کے پشاور میں خیبر پختونخوا اسمبلی میں جا کے نمودار ہوئے۔ اور جو وہ کہانی بیان کر رہے ہیں، لوگ اس کے اوپر 100% اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خود تحریک انصاف کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں کہ جو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو علی امین گنڈاپور صاحب نے اپنی 2-3 تقاریر میں اگرچہ بہت ساری باتیں بتائیں، لیکن میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے پورا سچ نہیں بولا، انہوں نے آدھا سچ بولا ہے۔ تو آج وہ جو آدھا سچ ہے وہ سامنے آپ کے رکھیں گے میں، اور بتاؤں گا کہ وہ جو آدھا باقی سچ ہے وہ کیا ہے، اور یہ کہانی ہوئی کیسے، کیا ہوا اس دن، گویا کہ کیسے وہ آئے، کیسے وہ گئے، یہ سارے واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو جیسے ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ گویا کہ 4 اور پھر 5 ایک طرح سے اکتوبر کو اسلام آباد میں ڈی چوک پہ پہنچنے کا اعلان تھا تحریک انصاف کا، اور اس دوران ہم نے دیکھا ہے کہ ایک دن تو راولپنڈی اور اسلام آباد میں کارکنوں نے سیکورٹی اداروں کو بڑا ٹف ٹائم دیا، اور ایک طرح سے بے بس نظر آئی حکومت وقت ان کو کنٹرول کرنے میں۔ پھر اس دوران علی امین گنڈاپور صاحب کے جو موٹر وے سے ہوتے ہوئے مشکل حالات کا شکار ہوتے ہوئے وہ پہنچے، اور برہان انٹرچینج پہ آ کے انہوں نے رات کو پڑاؤ ڈالا، جو کہ اسلام آباد کے قریب ہی ہے بالکل۔ اور پھر اگلے دن وہ چلے وہاں سے، اور ایک آدھ رکاوٹ بھی انہوں نے عبور کی، اور اس کے بعد امکان یہ تھا کہ وہ سحپیر کے وقت اسلام آباد کے ڈی چوک میں آن پہنچے گے، کیونکہ اس دوران کنٹینرز، خندقیں، کئی لیئر سیکورٹی فورسز کی لگانے کے باوجود بھی حکومت وقت کارکنوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہی، اور بہت ساری بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں تحریک انصاف کے کارکن آلریڈی راولپنڈی اسلام آباد کے اندر موجود تھے۔ اور ایسے میں جب ایک بہت بڑا مجمع جو علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ موجود تھا، جب وہ آ کے جب ملتا یہاں پہ، تو سچویشن بہت ایک ایسی ہو جاتی کہ جو حکومت کے کنٹرول میں نہ رہتی۔ اور جو حکومت کو سب سے بڑا خدشہ تھا کہ جب یہاں پہ اتنا بڑا ایک موب بنے گا، تو اس کے بعد پھر راولپنڈی اسلام آباد کے اندر جو تحریک انصاف کے وہ لوگ کہ جو گھروں میں بیٹھے ہیں، پھر وہ بھی نکلیں گے، اور پھر جو راولپنڈی اور پھر بخصوص اڈیالہ کی طرف جو صورتحال بننی وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی، اور یہی سب سے بڑا خطرہ تھا۔ اور دوسرا سب سے بڑا خطرہ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ کہیں سیکیورٹی فورسز بالخصوص فوج اور تحریک انصاف آمنے سامنے نہ آ جائے۔ اور اس دوران جب میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو کہ آرم لیس رکھا گیا، اسلحہ نہیں دیا گیا اسلام آباد پولیس کو، ایف سی کو، یہاں تک کہ ڈنڈے تک نہیں دیے گئے، اسی طرح رینجرز کے ہاتھ پہ بھی اسلحہ نہیں تھا، اور یہ بھی کہ جب آخر پہ مسلح افواج کے دستے آئے تو ان کی بھی میگزینز کہیں خالی تھیں، گنیں ضرور تھی لیکن شاید وہ لوڈڈ نہیں تھیں۔ تو یہ ایک خدشہ بھی تھا کہ اگر یہ تصادم کی کیفیت بنتی ہے تو پھر حکومت کے ہاتھ سے سب کچھ نکل جائے گا۔ تو ایسے میں پالس تو تھی کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے، تو لہٰذا جو ریاست نے سیکنڈ تھاٹ لیا وہ انگیجمنٹ کا لیا۔ گویا کہ انہوں نے کہا کہ بجائے اب کنٹینرز، کنفرنٹیشن، شیلنگ، لاٹھی چارج یا اس آپشن کی طرف جایا جائے، اب انگیج کیا جائے، کیونکہ جتنے بھی حربے تھے شیلنگ کے، کنٹینرز کے ذریعے روکنے کے، وہ تو ناکام ہو چکے تھے، لہٰذا ایک موب تو بن گیا تھا۔ تو ایسے میں پھر خصوصی نمائندہ گیا ہے علی امین گنڈاپور صاحب کے پاس، برہان، اور ان کو جا کے وہاں پہ ملا ہے، اور وہاں جا کے ان سے کہا ہے کہ بہتر ہے کہ جیسے ماضی میں آپ لوٹتے رہے ہیں، آج بھی آپ لوٹ جائیں۔ تو اس بار علی امین گنڈاپور نے کہا کہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ لوٹ جائیں، وہ نہیں جا سکتے۔ گزشتہ واپسی کے اوپر بھی کارکنوں نے ان کے اوپر انگلیاں اٹھائیں، اور بڑا شدید احتجاج تھا، اور یہاں تک کہ انہوں نے وہ کہتے نا کہ سر کی پگ ان کے پاؤں پہ ڈالی کارکنوں کے، تو تب جا کے وہ مانے، اور انہوں نے یہ ایک طرح سے وعدہ کیا تھا کہ اب کی بار واپسی نہیں ہوگی۔ تو پھر
خصوصی نمائندے نے کہا کہ کیا کیا جا سکتا ہے، سچویشن تو بڑی خراب ہے اور اس میں تو تصادم ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو اس کی پرواہ نہیں ہے، ہم تو پرامن احتجاج کرنے آ رہے ہیں، اور اگر راستے روکیں گے اور تصادم ہوتا ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ دیکھیں اس سچویشن کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ تو آخر پہ جو معاملہ طے ہوا، انہوں نے کہا کہ آپ پھر فوری طور پہ یہاں سے نکلیں، لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ، سب کو لے کے نہ نکلیں۔ تو آپ پہلے ڈی چوک پہنچے اور اس کے بعد آپ خیبر پختونخوا ہاؤس چلے جائیں، اور اس دوران کارکنوں کو یہاں پہ آنے دیا جائے گا اور آپ پھر تقریر کریں، اور جو آپ کے قائد کا ایک طرح سے اعلان تھا وہ بھی پورا ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ ڈسپرس ہو جائیے گا۔ تو علی امین گنڈا پور کو بھی یہ بات لگی کہ کہیں کسی حد تک درست بات ہے کہ جو وہ ایک اعلان کر کے آئے تھے، یا ان کے قائد کی جو ہدایات ہیں، گویا کہ ہدایات تو یہ تھی کہ جب آپ ڈی چوک پہ پہنچیں گے تو اس کے بعد قائد پھر بتائیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے، لیکن کم از کم یہاں تک پوری ہو رہی تھی۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب بھی اس پہ راضی ہو گئے، اور وہ کچھ لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ نکلے، اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایران روڈ سے ہوتے ہوئے وہ مارگلا، اور مارگلا سے ان کو لایا گیا ڈی چوک، اور ڈی چوک کے بعد جو ایک طرح سے طے شدہ تھا کہ یہاں سے آپ خیبر پختونخوا ہاؤس چلے جائیں، وہاں سے آپ فریش ہو کے آئیں گے، تب تک آپ کے کارکن بھی آ جائیں گے، تو آپ خطاب کیجیے گا اور اس کے بعد آپ ڈسپرس ہو جائیے گا، اور کہہ دیجیے گا کہ جب قائد کی جو اگلی ہدایات ہوں گے اس کے مطابق ہم دوبارہ اسمبل ہوں گے، دوبارہ سڑکوں پہ آئیں گے۔ تو اور دو طرف سے، اور اس دوران سچویشن بڑی پیسفلی جو ہے وہ ایک طرح سے ختم ہو جائے گی، یہ سچویشن جس وقت ٹینس صورتحال بنی ہے۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا وہ اتنے تک تو پورا کیا گیا کہ ان کو ڈی چوک تک لایا گیا، اس کے بعد وہ خیبر پختونخوا ہاؤس گئے، لیکن اس کے بعد جو ریاست کا پلان بی تھا وہ یہی تھا، کیونکہ سارے جو خفیہ سفارت کاری یا خفیہ پیغام رسانی یا جو ارینجمنٹس تھیں، اس میں حکومت وقت اور ان کے وزیر داخلہ محسن نقوی بالکل بلائنڈ تھے، انہیں نہیں معلوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے، ان کو بتایا بھی نہیں گیا، لیکن ان کو اس وقت بتایا گیا کہ کیونکہ اب علی امین گنڈا پور صاحب آ گئے خیبر پختونخوا ہاؤس کے اندر، لہٰذا اب آپ اپنے حساب سے ان کو ہینڈل کریں۔ تو یہی ہونا تھا کہ انہوں نے کوشش کی کہ ان کی ضمانتیں منسوخ ہو چکی تھیں، ان کے خلاف نئے مقدمات بن چکے تھے، تو پھر اسلام آباد کے پولیس نے وزیر داخلہ کی ہدایات پہ نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، وہ جا گھسے کے پی ہاؤس کے اندر، اور یہ صورتحال پھر علی امین گنڈا پور کے لیے بھی بڑی حیران کن تھی، کیونکہ ان کے ساتھ تو وعدہ ہوا تھا کہ وہ خطاب کریں گے، اور اس دوران کوئی 7,000 کے قریب کارکنوں کو بھی ایک طرح سے آنے دیا گیا ڈی چوک پہ، وہ آ گئے بڑے آرام سے، اور وہاں موجود ہم جیسے میڈیا لوگوں کے لیے بھی بڑی حیران کن بات تھی کہ نہ تو پولیس شیلنگ کر رہی ہے، نہ ان کو روک رہی ہے، نہ ان کے ساتھ کو مٹ بھیڑ ہو رہی ہے، تو بڑے آرام سے وہ لوگ آ رہے ہیں۔ لیکن اس دوران کراؤڈ کو عام ایک طرح سے لیڈر لیس کر دیا گیا، ساتھ میں یہ کہانی پہلے چلی کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا علی امین گنڈا پور کو، اور یہ چل گئی، لیکن اس کے بعد پھر ریاست کو معلوم تھا کہ اس کے ڈیمیجز بڑے ڈیپ ہیں، تو اس خبر کو بھی پھر مختلف حلقوں نے میڈیا کو میسیجز کر کے کہا کہ ان کو گرفتار نہیں کیا گیا، یہ غلط خبر چلا رہے ہیں، اس کو واپس کریں۔ تو حکومت وقت نے اس کی تردید نہیں کی، محسن نقوی صاحب نے نہیں کہا، کسی اور نے کہا، کسی اور سے مراد جو میں لے رہا ہوں وہ آپ کو معلوم ہے کہ کس نے کہا میڈیا ہاؤسز کو کہ یہ خبر ہٹا دی جائے کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اب علی امین گنڈا پور صاحب یہاں پہ جب اس صورتحال کا شکار ہوئے تو پھر انہی نمائندوں نے کہ جو ان کے پاس گئے تھے برہان، انہوں نے کہا کہ جی آپ کو محفوظ طریقے سے واپس لے جائیں گے تو پریشان نہ ہوں۔ تو پھر وہی ہوا کہ ان کو محفوظ راستہ آنے کے لیے بھی دیا گیا اور پھر ان کو واپس جانے کے لیے بھی محفوظ راستہ دیا گیا، اور اس دوران جو ایک کنفیوژن کا ماحول بنا، اس دوران جو اتنا بڑا مجمع جو خیبر پختونخوا سے آیا تھا وہ لیڈر لیس ہو گیا۔ جب وہ لیڈر لیس ہوا تو وہ کچھ گھنٹے ہی سسٹین کر سکا، اس کے بعد کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، اگلا لاہ عمل کیا ہے۔ اس دوران جو دھاوا بولا گیا تھا خیبر پختونخوا، وہاں پہ ایک ٹیرر کی سچویشن کریٹ کی گئی، اور وہ جو گیجٹس تھے، وہ جو سہولت تھی علی امین گنڈا پور سے وہ چھین لی گئی، نہ ان کے پاس کوئی رابطہ رہا، نہ ان کے پاس کوئی حفاظتی جو ایک ان کے پاس فورس تھی ان کے ساتھ ہو رہی، تو وہ ایک طرح سے وہ کہتے ہیں نا ہی واز آن دا مرسی آف ادرس، وہ دوسرے کے رحم و کرم پہ تھے تو کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ اب یہ وہ سچ ہے جو وہ نہیں بتانا چاہ رہے، وہ نہیں بتانا چاہ رہے کہ وہ
کہہ تو رہے ہیں کہ 12 اضلاع سے ہوتے ہوئے وہ پشاور پہنچے ہیں، لیکن کنہوں نے ان کو پہنچایا وہ اس کے بارے میں شاید نہیں بتائیں گے۔ مجبوری ہے، ظاہر سی بات ہے، کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو لہٰذا انہوں نے یہی کہانی بیان کی کہ جی وہ بڑی مشکل سے، اور ان کے پاس ان کا اپنا ایس پی بھی کہہ رہا تھا کہ محفوظ طریقے سے ان کو نہیں پہنچا سکتے، کیسے چھپتے چھپاتے آئے ہیں۔ حالانکہ اپنے صوبے میں چھپنے چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یہاں سے تو چلو جیسے بھی گئے وہ مارگلا ہل سے ہوتے ہوئے گویا کہ پیر سہاوت سے ہوتے ہوئے پیچھے خیبر پختونخوا میں گھسے ہیں کیسے، لیکن بہرحال ان کے لیے جو سہولت کاری ہوئی ان کو وہاں پہنچا دیا گیا۔ اور اس دوران آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ اتنے گھنٹے گزر گئے تھے، اگلے دن تک بھی کچھ کارکنوں نے انتظار کیا کہ شاید وہ نمودار ہوں، کوئی اعلان ہو، اور کیونکہ باغی لیڈرشپ سے تو کہا گیا تھا بالخصوص ایم این اے سے کہ وہ جلسوں میں شریک نہیں ہوں گے۔ جو تھوڑے بہت اور تھے جس میں علیمہ خان صاحبہ باقی وہ تو آلریڈی گرفتار ہو چکے تھے۔ تو وہ جو ریاست کا پلان تھا کہ علی امین گنڈاپور کو پہلے لایا جائے ایک وعدہ کر کے، اس وعدے کو وفا نہیں کیا گیا، اور اس دوران پھر ان کو ایک طرح سے بے یار و مددگار ایک طرح سے چھوڑ دیا گیا، اور پھر اس کے بعد جب وہ پھر مدد انہوں نے ان کو درکار تھی تو وہ دے بھی گئی کہ وہاں سے ان کو واپس اپنے صوبے کی طرف، اس سے پہلے کہ ان کی ضمانتیں منسوخ ہو چکی تھیں اور ان کو گرفتار کیا جا سکتا تھا۔ اور جیسے علی امین نے کہا کہ ان کو یہ بھی کہا گیا تھا آپ کو بڑا ہیومیلیٹ کیا جائے گا، آپ کے ساتھ بڑا انسلٹنگ بیہیویئر ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ انہی نمائندوں کی بات مان رہے تھے کہ جو ان کو یہاں تک لے کے آئے تھے، تو ان کی واپسی ہو گئی، اور اس دوران جو کراؤڈ تھا وہ ڈسپرس ہو گیا۔ تو ریاست کا منصوبہ ایک طرح سے کامیاب ہو گیا کہ جو تصادم کی فضا بن رہی تھی وہ جب وہ علی امین کے قافلے کے ہمراہ ڈی چک تک پہنچنے کے نتیجے میں جو کراؤڈ بلڈ اپ ہونا تھا راولپنڈی اسلام آباد کے اندر اور پورے ملک کے اندر، وہ نہیں ہو پایا۔ اور اس دوران کہیں نہ کہیں علی امین گنڈاپور کو بھی ایک فیس سیونگ مل گئی کہ وہ ڈی چوک تک تو آئے بہرحال اپنے قائد کے فرمان کے مطابق، یہاں پہ رک نہیں پائے کیونکہ ہاسٹائل انوائرمنٹ ہو گئی تو پھر ان کو بڑی مشکل سے جانا پڑا، لیکن ساتھ میں وہ اعلان بھی کر رہے ہیں کہ وہ ایک بار پھر آئیں گے اور ایسا کریں گے کہ وہ حکومت وقت کے لیے مشکل صورتحال پیدا کر لیں گے۔ تو صورتحال یہ تھی ناظرین کہ علی امین گنڈاپور برہان سے ایک خاص پیغام کے ذریعے یہاں تک پہنچے، اور پھر جو ان سے وعدے کیے گئے تھے وہ 100% ایفا نہیں ہوئے، اور اس دوران پھر کراؤڈ ایک طرح سے بغیر لیڈر کے رہ گیا جو بڑی آسانی سے ڈسپرس ہو گیا، اور علی امین گنڈاپور کو جو ایک بڑی آکورڈ سچویشن کا شکار ہو گئے تھے خیبر پختونخوا ہاؤس میں، پھر ان کو بھی بڑے آرام سے ریسکیو کر کے تو اپنے گھر تک پہنچا دیا گیا۔ تو جو الٹیمیٹ گول تھا ریاست کا وہ پورا کر لیا گیا۔ تو یہ ایک کہانی تھی جو آپ کے سامنے رکھی، اور کچھ ان لوگوں کے کہ جو دس از فرام دا ہارسز ماؤتھ، وہ ایک ایسی نہیں ہے کہ میں شاید آپ کہیں کہ کوئی ایسی کہانی بیان کر رہی کہ جیسے کوئی اخباری خبر ہو، بلکہ یہ وہ ہے کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ ریلائبل وہ لوگ کہ جو سارے سچویشن کے اندر کہیں موجود تھے، اس ساری سچویشن کو دیکھ رہے تھے، یہ ان کے میں گویا کہ فیڈ بیک کی بنیاد پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہوا کیا اس دن۔ لیکن اب دیکھیں اس کے بعد انسٹرکشنز تو عمران خان کے غرض ان کے رابطے منقطع کر دیے گئے 18-19 اکتوبر تک، لیکن اس دوران جو انہوں نے اپنی کچھ قیادت کو اسٹینڈنگ انسٹرکشنز دی تھی وہ موجود ہیں، اور اسی کو لے کے پھر اگلے ہفتے پھر سے مظاہروں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین آج کی نشست میں اتنا کچھ، اگلی نشست میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔